تک جو ہوتا رہا، جو بڑے بڑے غم کی کہانیاں ہماری تاریخ میں لکھی گئی، اور جو بڑے بڑے حادثے ہوتے رہے، وہ چاہے ہٹلر نے جو مارا، وہ چاہے جو جنگیں ہوئی، وہ چاہے ورلڈ وار 1 تھی یا ورلڈ وار 2 تھی، اور جو بڑے بڑے حادثے ہوتے رہے یہاں پر، جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوتے رہے یہاں پر، جو بڑے بڑی دکھ کی کہانیاں ہوتی رہی، وہ تو ایک طرف، لیکن اس کے بعد جو روزمرہ کی آج ایک انسان کی جنگ ہے، کیا اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے؟ کہ ایک وہ داستان تھی، کہ ایک وہ جنگ تھی کہ جس کو ہمارا لشکر روک نہیں سکتا تھا، کہ جس کو ہم چاہ کے بھی روک نہیں سکتے تھے۔ وہ بڑے بڑے مسئلے تھے کہ جن کو ہم چاہ کے بھی روک نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج یہ جو ہماری خود کے ساتھ ایک جنگ، آج جو روز ایک انسان جو روز مرتا ہے، آج وہ انسان جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، کیا اس جنگ کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس جنگ کو فتح کرنے کی کوئی نئی ترکیب نہیں نکالیں گے؟ کوئی نیا پروسیس نہیں ڈھونڈیں گے؟ کوئی نیا ٹیکنیک نہیں ڈھونڈیں گے؟ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے زیادہ نقصان اب برداشت نہیں کر سکتے، کہ جو تاریخ میں ہوا، آج کے حالات سے لگتا ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے that history is going to repeat itself۔ آج کے مسئلے مسائل سے، آج کی ڈسٹربنس سے لگتا ہے کہ تاریخ دہرانے والی ہے، اور یہ جنگیں پھر سے شروع ہونے والی ہیں، اور یہ نقصان جو اس دنیا میں ہم نے اٹھایا ہے وہ نقصان پھر سے ہونے والا ہے، خون پھر سے بہنے والا ہے، اور معصوم جانیں پھر سے لی جانے والی ہیں۔ یہ اندیشہ ہے، آج کے موجودہ حالات سے یہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آج میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اتنا بڑا نقصان انسانیت کا پھر سے گوارا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے جو ایک ایکشن، ہمارا جو کام، ہماری جو ذمہ داری اس وقت ہونی چاہیے تھی، اس کو روکنے کے لیے اس ذمہ داری سے ہم پیچھے ہٹ گئے، اس ذمہ داری کو ہم بھول گئے۔ آج ہماری ذمہ داری، آج ہماری ساری ذمہ داریاں، آج ہمارے سارے کام اپنے آپ تک محدود رہ گئے۔ اگر اپنے آپ سے نکلتے ہیں تو اپنی فیملی سے نہیں نکل پاتے، اپنی فیملی سے نکلتے ہیں تو اپنے ایک سرکل سے نہیں نکل پاتے، اپنے سرکل سے نکلتے ہیں تو اپنی جاب، اس پروفیشنل لائف سے نہیں نکل پاتے، اس سے بھی نکل جائیں تو اپنے محلے سے نہیں نکل پاتے۔ وہ انسان کہ جس نے اس پوری دنیا میں ایک پازیٹیو چینج لانا تھا، وہ انسان کہ جس کے اندر یہ ذمہ داری تھی اور یہ پوٹینشل تھا اس کے اندر کہ اس نے یہ کام کرنا تھا، وہ انسان جب وہ کام نہ کر سکا، وہ انسان جب اس ذمہ داری کو انجام نہ دے سکا، وہ انسان جو اپرچونٹی اور جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا تھا وہ اس کو نہ سمجھ سکا، اس نے اپنے آپ کو کنفائن کر دیا، تو ممکن ہے کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے نقصان آنے والی نسلوں کو ہوگا، آنے والی نسلوں نے جو ہے نقصان اس کا بھگتنا ہے۔ آج ہم سب لوگ ایک بات تو یہ ہے کہ سوچ سکتے ہیں اور زندگی ایسی گزار سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، سب پازیٹیو چل رہا ہے، میرا گھر تو ٹھیک ہے نا، میری تھالی میں آج بھی روٹی ہے، میری تھالی میں آج بھی کھانا ہے۔ لیکن وہ انسان جو ان سب چیزوں سے اوپر ہٹ کے ایز اے لارج ایک سوسائٹی کو دیکھے گا، اپنے آپ کو ایز اے پارٹ آف سوسائٹی دیکھے گا، اس کا جو اندیشہ ہے، اس کا جو مائنڈ پرسیو کرے گا اس کو، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ آج کے موجودہ وقت میں ایسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی زندگی سے تھوڑا اوپر ہٹ کے اپنے آپ کو ایز اے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، ایز این امپورٹنٹ کروشل پارٹ آف دا سوسائٹی سمجھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور جب آپ کسی چیز کا حصہ ہو تو اس کے ساتھ پھر ایسٹس بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ لائبلٹیز بھی آتی ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ زندگی آسان سفر نہیں ہے، یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ may you rest in peace، جب مرو گے تو اس کے بعد آرام ہو جائے گا، لیکن یہ وقت آرام کا نہیں ہے، یہ وقت سکون کا نہیں ہے، کہ اس وقت اگر ان چیزوں کے پیچھے چلے گئے تو آنے والے وقت میں بہت برا حال ہونے والا ہے۔ آج ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، آج ہمارے جو ایک نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے، وہ دل سے کتنی کمزور ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے، اس کا مینٹل پرسپیکشن جو ہے وہ کتنا نیچے ہے ہم نہیں اس کو جانتے، اس کے پرسپیکٹو کتنا نیچے آ گیا ہے، اس کا آئی کیو لیول کتنا نیچے آ گیا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، وہ کتنا کمزور ہے ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ابھی اس بات کو نہیں سمجھ پایا کہ میں کتنا کمزور ہوں۔ چھوٹی سی مسئلہ مسائل میں اس کو آپ ڈال دو، وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ مینیج نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ
جس جنریشن کو آگے بنیاد ڈال رہے ہیں وہ ان سے بہتر نہیں، وہ ان سے بھی بدتر آئے گی، وہ ان سے بھی کمزور آئے گی، وہ ان سے بھی بزدل آئے گی، اور ممکن ہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ ہماری بزدلوں کی ایک نسل یہاں پر جمع ہو جائے، ہماری پوری قوم بزدلوں پر جو ہے، بزدلوں پر اس کا سارا شمار ہو جائے۔ اور بزدلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی سے باہر نکل کے کچھ اور دکھتا نہیں ہے، اپنے مفاد، اپنے فائدے سے باہر وہ دیکھ نہیں سکتے، اپنے نقصان سے باہر وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کا وہ لیڈر والا پرسپیکٹیو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ایک بزدل کے ہاتھ ایک کراؤڈ آ جاتا ہے، جب ایک بزدل کے ہاتھ ایک لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، تو پھر پوری قوم کی تباہی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ میں اس کراؤڈ سے نہیں ڈرتا، میں اس شیر کے اس جھنڈ سے نہیں ڈرتا کہ جس کا لیڈر ایک بکری ہے یا جس کا لیڈر ایک گیدڑ ہے، لیکن میں اس گیدڑ کے جھنڈ سے ڈرتا ہوں کہ جس کا لیڈر ایک شیر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب قائد ختم ہو جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ لیڈرز ختم ہو جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پر اسرار لوگ ختم ہو جائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ جب مینٹل وہ آئی کیو لیول ہمارے لوگوں سے چلا جائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل کی فراوانی جب چلی جائے گی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے یہ اتنی بدصورت بھی بن سکتی ہے، اور آج کے موجودہ حالات میں ہماری جنریشن کو دیکھ کر یہ ممکن ہے کہ جتنی ایسٹس ان کے پاس تھے، جتنی آسانیاں ان کے پاس تھا، جتنا ایکسپوجر ان کے پاس تھا، ممکن تھا کہ چاند پر بھی زندگی بناتے، یہ ایک نئی دنیا قائم کرتے، یہ ایک نئی کہانی رکھتے، لیکن ڈپریشن کا اتنا عروج کبھی نہیں آیا، دوائیوں کا اتنا استعمال کبھی نہیں ہوا، اور اتنے سوسائڈز کبھی نہیں ہوئے، اور اتنے عجیب کرائمز کبھی آج تک نہیں ہوئے جو آج ہوئے۔ ہم کس جنریشن کو بنیاد ڈال رہے ہیں، ہم آنے والی جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہیں، اور ہم کیا بیج زمین میں لگا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آج ہم سب کو کچھ وقت اپنی پروفیشنل پرسنل لائف سے نکال کر یہاں پر بیٹھ کے دینا پڑے گا کہ یار 5-10 سال بعد، 50-100 سال بعد ایک نسل جو آنے والی ہے وہ نسل کیسی ہوگی، وہ جنریشن کیسی ہوگی، اس میں آج میرا رول کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اور کیا میں اس رول کو کر رہا ہوں، کیا میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو چڑیوں کو تمہارا پانی پلانا ثواب تو تم نے کما لیا، ٹھیک ہے، کسی کو کھانا کھلانا ثواب تو تم نے کما لیا، نمازیں پڑھ لی، نسبیاں پڑھ لی، ثواب تو تم نے کما لیا، لیکن جو اتنا بڑا جرم کر کے جا رہے ہو کہ آنے والی پوری نسلوں کو تباہ کر رہے ہو، اس کا کیا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اور اللہ تو کہتا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا پھل بھی دوں گا، اور ذرہ برابر بدی کرو گے، گناہ کرو گے تو اس کا حساب بھی دے دیا جائے گا۔ تو اس کا کیا کرو گے؟ آج ہم ایک بڑے پرسپیکٹیو کو دیکھیں کہ یار ہم ایک گھر کا حصہ ہی نہیں، ہم ایک فیملی کا حصہ ہی نہیں، ہم ایک انسٹیٹیوشن، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کا حصہ ہی نہیں، ہم ایک اس یونیورس ایز اے ہول اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کا حصہ ہو تو اس کے کچھ کام ہوتے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے ہمارا نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پیچھے ہٹ گیا ہے، اور خالی پیچھے ہی نہیں ہٹا بلکہ نیگیٹو آسپیکٹ میں چلا گیا ہے۔ اس کو فائدہ کیا دینا تھا وہ اس کو نقصان دے رہا ہے۔ تو آج انسان کو سب سے بنیادی ضرورت ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ ہے کہ پہلے اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کرے کہ میں ہوں کون۔ آئیڈینٹی کرائسس ہے ابھی، کہ جو ہر دن ہمارے نوجوان لڑکا اور لڑکی کی آئیڈینٹی بدل رہی ہے، وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے ایکسٹرنل فیکٹر سے، اور اندر کی دنیا سے وہ بے خبر ہے، اس کو نہیں پتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو اس کو دے کے بھیجا تھا، وہ کام جو اس کو دے کے بھیجا تھا، اس سے یہ پیچھے ہٹ گیا ہے، تو ایک دن اس کا حساب ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایک دن اس کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے لیے ہماری جنریشن تیار نہیں ہے۔